بسم اللہ اسم اللہ دا بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا حدوں بے حد درود نبی حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈی پسارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا قربان دنا تو باؤ جنہ ملیا نبی سہارا اور اب میں گزارش کروں گا آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ غلام بشیر صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بابی شریف کہ آپ اپنے خطاب دن نواز سے ہم سب مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والانسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زینت محفل فاضل جلیل آبرو علم و دانش
حضرت علامہ مولانا افتخار احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، قرۃ عیون الاولیاء، عالم بعمل، زینت السادات، عالمی مبلغ اسلام پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر آل سنت، عالم بعمل حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سعادت افروز نور نواز محفل میں حاضری کی توفیق فرمائی ہے۔ اللہ تعالی منتظمین محفل کو ان کے حسن عقیدت سے بڑھ کے اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ مجھے عزیز القدر قاسم نے اصلاحی گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں حضرت علامہ افتخار احمد چشتی صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب بھی ان کی گفتگو سنی ہے تو انتہائی عقیدت اور شوق کے ساتھ سنی ہے، اور بہت کچھ ان کی گفتگو سے حاصل کیا ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو حضرت قبلہ شاہ صاحب، چشتی صاحب اور قاری صاحب جیسے علماء کی معیت میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک شخص ہمارے ارد گرد ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے، اپنی مصروفیات میں کھویا ہوا ہے، لیکن جب اسے موت آتی ہے تو اس کا جسم بے حس و بے حرکت ہو کے زمین پہ گر پڑتا ہے۔ یہ وہی جسم تھا جو چل پھر رہا تھا، بولتا تھا، دوڑتا تھا، لڑتا جھگڑتا تھا۔ اب وہی جسم بے حس و بے حرکت ہو کے زمین پہ گر پڑا ہے، آپ اسے ہلاتے ہیں، وہ بولتا نہیں۔ کون سی چیز نکل گئی کہ جسم بے حرکت ہو کے زمین پہ گر پڑا ہے، اور کون سی چیز جسم میں موجود تھی کہ جسم چل پھر رہا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جان نکل گئی، علماء کہتے ہیں روح نکل گئی۔ یہ جسم خود نہیں چل پھر رہا، روح اسے چلا رہی ہے، اور جب تک روح اس میں ہے جسم چل پھر رہا ہے۔ جب روح نکل گئی جسم بے جان ہو کے گر جائے گا۔ ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا تھا، اس نے دیکھا زمین پہ گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس نے گوشت کا ٹکڑا اپنے پنجوں میں اٹھا لیا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ کچھ بلندی پہ جا کے اس نے پنجہ کھول دیا۔ جب اس نے گوشت کے ٹکڑے کو چھوڑ دیا تو کیا گوشت کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا رہے گا یا زمین پہ گر جائے گا؟ کیونکہ وہ خود نہیں اڑ رہا تھا، وہ تو پرندے کے پنجوں میں تھا تو اڑ رہا تھا۔ پرندے نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، اڑنے لگا تو گوشت کا ٹکڑا بھی بلندی تک پہنچ گیا، لیکن جب اس پرندے نے پنجہ کھول دیا تو گوشت کا ٹکڑا خود نہیں اڑ سکتا، وہ واپس زمین پہ گر گیا۔ یہ جسم چل پھر رہا ہے تو اس وجہ سے کہ روح کے پنجوں میں ہے، روح اسے چلا رہی ہے، اور جب روح اس سے نکل گئی تو یہ بے حس و بے حرکت ہو کے زمین پہ گر پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب روح نکل گئی، جسم کو موت آئی، تو کیا روح کو بھی موت آ گئی؟ تو یاد رکھیں، روح سے زندگی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ روح زندگی ہے، روح جسم میں رہے پھر بھی زندہ ہے، روح جسم سے نکل جائے پھر بھی زندہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے کہ جسم چل پھر رہا ہے روح کی وجہ سے، جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے، تو روح کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ میں ایک دوست کے گھر گیا، اس نے پانی کا گلاس پلایا، پانی بڑا میٹھا تھا،
میں نے کہا یہ پانی اتنا میٹھا کیوں ہے؟ اس نے کہا شہد ملا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پانی تو میٹھا ہو گیا شہد کی وجہ سے، پر شہد کیوں میٹھا ہے؟ اس نے کہا شہد خود میٹھا ہے، شہد کی ذات میں مٹھاس ہے، اس سے مٹھاس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو جسم چل پھر رہا ہے روح کی وجہ سے، جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے، پر روح کیوں زندہ ہے؟ روح کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کے امر کی وجہ سے روح زندہ ہے، اللہ کے امر کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ روح جسم میں ہے پھر بھی زندہ، روح جسم سے نکل گئی پھر بھی زندہ۔ کبھی آپ نے سنجیدگی سے اس موضوع پر غور کیا ہے کہ میرے اندر ایک روح بھی موجود ہے؟ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں مادیت کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے روحانیت، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس میں۔ میں آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اس وقت دنیا میں 6.5 ارب انسان زندگی گزار رہے ہیں، پر کتنے ہیں جنہیں زندگی کا شعور ہے؟ کتنے ہیں جنہیں پتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ جینے کو تو بڑے لوگ جی رہے ہیں، پر پھر بولے شاہ قصوری کہتے ہیں کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون کوئی میں کوئی۔ کبھی یہ بھی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ میں کون ہوں؟ آج سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کون سی 2 گیسیں ملیں تو پانی بنتا ہے۔ جدید سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ پانی کی حقیقت کیا ہے، کون سی 2 گیسیں کس تناسب سے ملی تو پانی بن گیا۔ کبھی اس پر بھی غور کریں کہ کون سے عناصر ملے ہیں تو اے انسان تو خود بنا ہے۔ پانی کے بننے کی حقیقت پر تو غور کرتے ہیں۔ جدید سائنس ہمیں کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں تو علم دیتی ہے، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے کہ میں کون ہوں؟ میری حقیقت کیا ہے؟ کیا جسم ہی سب کچھ ہے یا اس کے اندر کوئی اور خزانہ بھی ہے؟ آپ سارے روح رکھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آج تک خواب نہیں دیکھا؟ خواب ہم سارے دیکھتے ہیں، روٹرڈیم میں سوئے ہوئے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں مکہ شریف پہنچ گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ خواب کس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں؟ سر کی آنکھوں سے یا باطن کی آنکھوں سے؟ سر کی آنکھیں تو بند ہیں، اور علماء بیٹھے ان سے پوچھیں نیند کسے کہتے ہیں؟ النوم قطع الارادہ، نیند نام ہے ارادے کا منقطع ہو جانا۔ آپ سو گئے، سر کی آنکھیں بند ہیں پر آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو رنگ بھی نظر آ رہے ہیں، جگہ بھی نظر آ رہی ہے، باتیں بھی آپ کر رہے ہیں خواب میں۔ تو جب سر کی آنکھیں بند ہیں تو خواب کن آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ انسان بڑی پر اسرار مخلوق ہے، یہ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتا، یہ آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ سکتا۔ کبھی اس نقطے پہ آپ غور کریں کہ جب میں سویا ہوا ہوں میرے اندر کون سی چیز ہے جو دیکھ رہی ہے؟ سوئے ہوئے بدن میں جاگتی ہوئی زندگی جب کچھ دیکھتی ہے یا سنتی ہے اسے خواب کہتے ہیں۔ اگر آپ خواب پر ہی غور کر لیں تو روح کی تھوڑی سی تعریف یا روح کی تھوڑی سی صفات آپ کو پتا چل سکتی، کما حق ہو تو اس سے نہیں پتا چل سکتا، لیکن یہ آپ کو ضرور پتا چل جائے گا کہ انسان بڑی پر اسرار مخلوق ہے۔ غیر مقلدین کے علماء کے میں حوالے دوں تو وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو مانا ہے سر کی آنکھیں اور ہیں دل کی آنکھیں اور ہیں۔ جہاں تک دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہاں تک سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اقبال نے بھی کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ انسان بڑی پر اسرار مخلوق ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، روح پتہ نہیں کہاں سیر کر رہی ہے، کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہے، اور آپ کو خواب بھی نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نیند کی حالت میں۔ اب دوسرا سوال، روح کے حوالے سے قدر تجسس تو آپ کے اندر آ گیا کہ ٹھیک ہے میرے اندر ایک روح بھی ہے، پر روح کیا چیز ہے؟ روح کیا شے ہے؟ روح کی کنہا کیا ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کس چیز کا نام ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی فلسفی نہیں دے سکتا۔
کوئی سائنسدان روح کی حقیقت نہیں بیان کر سکتا۔ حضور کی ولادت سے پہلے یونان میں فلسفے کا بڑا عروج تھا، پر کسی فلسفی نے روح کی حقیقت نہیں بیان کی۔ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، یہودیوں نے حضور کی طرف چند سوالات بھیجے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان سوالوں کے جواب دیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتائیں روح کیا شے ہے؟ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں روح کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ جو اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولے، جب بھی بولتے ہیں اسی وقت بولتے ہیں جب رب بلاتا ہے۔ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اسی وقت کچھ کہتے ہیں جب رب کہلواتا ہے۔ اس لیے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ روح امر ربی ہے۔ روح کیا ہے؟ چند دوستی بولے ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کمرے کی دیواروں سے نہیں پوچھ رہا اور برتنوں سے بھی نہیں پوچھ رہا، روح کیا ہے؟ قرآن اپنے بیان میں کامل ہے، لیکن ہماری عقل ناقص ہے کہ اس لفظ سے ہمیں کما حقوق سمجھ نہیں آئی۔ لفظ تو سمجھ آ گیا امر ربی، پر پھر بھی ہم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکے۔ قرآن اپنے بیان میں تو کامل ہے، لیکن ہماری عقل ہی ناقص ہے کہ امر ربی کے لفظ سے ہمیں روح کی حقیقت نہیں سمجھ آئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کن کی تجلی ہے جو انسانی وجود میں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جو اللہ نے کن فرمایا ہے اس کی تجلی انسانی وجود میں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس سے بھی آسان کر کے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں روح کی کنہا تو ہم نہیں جانتے، پر اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے انسانی وجود میں ایک ایسی شے رکھی ہے جو اللہ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ عارف کھڑی نے اسی بات کو لکھا ہے، ریت وجود تیرے وچ سونا، ریت وجود تیرے وچ سونا۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جان دا دیوا بال میرے متا لب جائی وسط کھڑا تھی۔ وہ روح جو ہے اس کا چراغ روشن کرو تو کھویا ہوا خزانہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ نے انسانی وجود میں ایک ایسی شے رکھی ہے جو اللہ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے انسان جتنا بھی گناہگار ہو، جب اسے زندگی میں کبھی ٹھوکر لگتی ہے اپنے رب کی طرف ضرور مائل ہوتا ہے، مانگتا ہے رب سے، اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ کشتی میں سفر کر رہا ہو، کنارہ دور ہو، طوفان آ جائے، کشتی کے بند ٹوٹ جائیں، کوئی سبب نہ ہو کنارے تک پہنچنے کا، پر دل سے دعا نکلتی ہے تو خشکی تری پہ قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ ایک مومن کشتی کے بند ٹوٹنے کے باوجود کنارے سے دور ہو کے بھی مایوس نہیں ہوتا، اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر دعا کا جذبہ ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی شے رکھی ہے جو اللہ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس سے بھی قدر روح کا تعارف ہوا، لیکن ابھی تک اس کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو روشن نہیں ہوتے۔ تو بعض صوفیاء نے کہا کہ کسی چیز کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو استعمال میں لاؤ۔ جب اس چیز کو استعمال میں لاؤ گے تو پھر اس کے فوائد پتہ چل جائیں گے۔ اگر آپ تیرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھنے سے تیراکی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ دریا میں کودیں گے نہیں، تالاب میں سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک تیرنا نہیں آئے گا۔ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھنے سے ڈرائیونگ نہیں آئے گی جب تک آپ سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی چلائیں گے نہیں۔ تو اگر روح کے بارے میں جاننا ہے کہ روح کیا چیز ہے، تو روح کو
استعمال میں لائیں، روح کو مصروف کریں۔ جب آپ روح کو مصروف کریں گے، روح کو استعمال میں لائیں گے، تو پھر آپ کو روح کی صفات پتہ چل جائیں گی۔ پر روح کو مصروف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جسم کو ہم مصروف کر سکتے ہیں جب جسم میں طاقت ہو۔ اگر جسم میں طاقت نہیں تو جسم کو مصروف نہیں کر سکتے، کوئی وزن اٹھا نہیں سکتے، ضعیف کمزور آدمی مزدوری نہیں کر سکتا۔ جسم میں طاقت ہو تو جسم سے ہم کام لے سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، اس کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر روح کو مصروف کرنا ہے تو روح کو غذا پہنچائیں، روح کے اندر طاقت آئے۔ جب روح میں طاقت ہوگی تو روح مصروف ہوگی، جب وہ مصروف ہوگی تو آپ کی آنکھوں پر آشکار ہو جائے گا کہ روح کیا ہے۔ اس سے آپ کا باطن جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا، ورنہ اس کے بغیر انسان دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر لے، اگر وہ اپنے آپ کو روحانیت نہ پہنچائے اندر سے کھوکھلا رہتا ہے، اس کا اندر اطمینان نہیں پاتا جب تک اس کی روح کو روحانیت نہ ملے۔ روح کو آپ غذا پہنچائیں، روح میں قوت آئے۔ جب روح میں طاقت ہوگی تو روح مصروف ہوگی، آپ کے باطن کو سکون مل جائے گا۔ اب روح کو غذا کیسے ملتی ہے؟ جسم کی غذا ہے دودھ، جسم کی غذا ہے پانی، جسم کی غذا ہے اناج، یہ کھانا پینا جسم کی غذا ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، عقیدہ آخرت، قرآن کو ماننا، ضروریات دین کو ماننا، پھر نماز پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پڑھنا، دین پر عمل کرنا۔ اب دین پر عمل کرنے سے جو اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، جو عکس پڑتا ہے، اسی سے روح کو توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنے جسم کی توانائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کرتے ہیں، اچھی غذا استعمال کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے جسم کی طاقتوں کو پروان چڑھایا وہ پہلوان بن گئے، باڈی بلڈر بن گئے، کوئی رستم بن گیا، کوئی سہراب بن گیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے روح کی طاقتوں کو پروان چڑھایا، کوئی غوث بن گیا، کوئی قطب، کوئی ابدال بن گیا، کوئی داتا گنج بخش بن گئے، کوئی خواجہ خواجگاں بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روحوں کے اندر بڑی طاقت ہے، بیٹھے بغداد میں ہیں، فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روح کی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بالخصوص آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اقبال بھی یہاں رہ کے گئے ہیں۔ جرمنی میں نے علامہ اقبال کا گھر دیکھا، روف اقبال پر، جہاں اقبال رہ کے گئے ہیں۔ پر علامہ اقبال نے جب اس ماحول کو دیکھا تو کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اور دوسرے مقام پہ اقبال نے لکھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ شمسی توانائی بنا لی، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے شمسی توانائی بنا لی، پر اپنے باطن کو روشن نہیں کر سکے، اپنے باطن کو تاریکی چھوڑ دیا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس ماحول میں آپ لوگ رہتے ہیں، اس میں دنیا کی کامیابی کو، مادیت کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے روح کی جو عظمتیں ہیں یا حقیقت ہے اس سے چشم پوشی، بلکہ بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی شے ہے۔
اور جو مانتے ہیں ہم مسلمان وہ بھی توجہ نہیں دیتے کہ میری روح کس حال میں ہے، میری روح کس مقام پر ہے، کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ موبائل کا دور ہے۔ میرے ایک دوست کہنے لگے نعت شریف سنو، موبائل پہ انگلی ماری تو موبائل کی سکرین پہ نعت چلنے لگی۔ پھر کہنے لگے بیان سنو، دوسری دفعہ انہوں نے موبائل پہ انگلی ماری تو ایک مولانا صاحب بیان کرنے لگے۔ انہوں نے سب کچھ موبائل کے اندر فیڈ کیا ہوا تھا، جو کچھ انہوں نے موبائل کے اندر فیڈ کیا ہوا تھا وہ مجھے سناتے رہے۔ جب انسان پہ موت آتی ہے، روح جسم سے نکلتی ہے، تو زندگی میں جو کچھ روح نے اپنے اندر بھرا ہے، فیڈ کیا ہے، موت کے وقت وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ روح میں آپ چیزیں فیڈ کر رہے ہیں، جس طرح کمپیوٹر میں یا موبائل میں آپ چیزیں بھرتے ہیں نا، تو جو کچھ آپ بھریں گے جب بٹن کلک کریں گے وہ سکرین پہ آ جائے گا۔ اس طرح دنیا کی زندگی میں 70 سال 80 سال اس میں آپ روح کے اندر چیزیں فیڈ کر رہے ہیں۔ عارف کھڑی نے اس لیے کہا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ جب موت آئے گی جو کچھ آپ نے اپنی روح کے اندر بھرا ہوا ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اگر روح میں ایمان ہے، ایمان کی اعلیٰ کیفیات ہیں، عشق رسول ہے، تقویٰ ہے، للہیت ہے، خضوع و خشوع ہے، زہد و ورع ہے، اگر روح کو آپ نے اعمال صالحہ کی قوت پہنچائی ہے، تو جب روح پر وہ وقت آئے گا کہ جسم سے جدا ہو تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول کے بلاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ عارف کھڑی کہتے ہیں واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل کی کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جس مقام پہ میں اور آپ ہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، یہ عارضی گھر ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ کچھ لمحوں کے لیے ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں۔ اب چاہے 70 سال ہوں 80 سال ہوں، بس کچھ دیر ہے، پکا ڈیرا یہاں کسی کا نہیں۔ ہمارے دلوں پہ دنیا کا جادو چل چکا ہے، ہمارے دل دنیا کے فراڈ میں آ چکے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کو وصیت فرمائی، اس میں فرمایا کبھی کبھی جا کے کھنڈرات کو دیکھا کرو، اجڑے ہوئے مکانوں کو، کہاں گئے وہ مکین جنہوں نے یہ گھر بنائے تھے۔ لاہور میں ایک قلعہ ہے، میں 1-2 دفعہ گیا تو میں سوچتا تھا وہ شہزادے کہاں گئے جو یہاں بیٹھتے تھے، کہاں گئے وہ بادشاہ جو بڑے تکبر کے ساتھ یا تم تراک کے ساتھ یا جاہو جلال کے ساتھ یہاں بیٹھ کے حکم چلاتے تھے۔ یہ روٹر ڈیم کی جن سڑکوں پہ آپ پھر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی قومیں پھر کے گئیں۔ تجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ یہ جن حالتوں سے ہم گزر رہے ہیں ہم سے پہلے بھی کئی لوگ گزر کے گئے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ میں یہاں رہوں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، پر جب بلاوا آ گیا پھر وہ اپنے پیروں تلے زمین روک نہیں سکے، پھر وہ موت کو اپنے سے ہٹا نہیں سکے۔ ٹھیک ہے آج آپ کی صحت بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے آج آپ جوان ہیں، آپ کے سینے میں عجب ترنگ ہے، آپ کی پنڈلیوں میں بڑی جان ہے کہ آپ دوڑ سکتے ہیں، پر مجھے بتائیں یہ جوانی ہمیشہ اس طرح رہے گی؟ اگر جوانی ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی تو مجھے اس محفل میں وہ بزرگ نہ نظر آتے جو بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کمر دوری ہو چکی، سیدھا چل نہیں سکتے، بڑھاپے اور ارذل عمر کے اس مقام تک پہنچ چکی۔ ٹھیک ہے آج آپ کی صحت اچھی ہے، آپ جوان ہیں، پر یہ حالت ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت۔ اگر انسان اپنے ماضی کو دیکھے تو پھر بھی وہ غافل نہ ہو، اگر وہ اپنے مستقبل کو دیکھے پھر بھی غافل نہ ہو۔
جو آج کے نشے میں رہتا ہے وہ غافل رہتا ہے. ہم آج کے نشے میں ہیں. آج میرے حالات بڑے اچھے ہیں. یہ آج کے نشے سے آپ نکلیں. دیکھیں 10 سال بعد کون سا وقت آنے والا, یا پھر اپنے ماضی کو دیکھیں میرے اوپر کون سا وقت گزرا ہے. ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب تیری گردن تیرے سر کا بوجھ نہیں اٹھاتی. کیا 2 دن کا بچہ اپنا سر اٹھا سکتا ہے؟ اس کی گردن اتنی کمزور ہے کہ سر ڈھلک جاتا ہے. ماں ہی اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھاتی ہے. تیرے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تو اپنے جسم پر ہی پیشاب کرتا تھا, اپنے آپ کو پیشاب سے بچا نہیں سکتا تھا, تو کروٹ نہیں بدل سکتا تھا. کمزور جسم, اس کمزور جسم کو طاقت کس نے عطا کی؟ جی اللہ تبارک و تعالی. اعتراف تو کریں, مان تو لیں کہ اس نے عطا کی. جی اللہ تبارک و تعالی. کتنی طاقتیں کائنات کی, کتنی قوتیں کار فرما رہی تو جسم پروان چڑھے. سورج کی روشنی ہے, ہوا ہے, اور کتنی طاقتیں کار فرما رہی تو بچے کے کمزور جسم کو قوت ملی, طاقت ملی. ایک وقت تھا آپ کا, آپ کی گردن سر کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی, آج آپ اکڑ کے چل رہے ہیں, اور بڑی جوانی کی جو ہے وہ طاقت آپ کو حاصل ہے. اس کمزور جسم کو اتنی طاقت کس نے عطا کر دی؟ جی اللہ تبارک. میں یہ لفظ سننا چاہتا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں, یہ آپ کو جو اس وقت طاقت حاصل ہے یہ کس نے عطا کی؟ اب آپ مجھے بتائیں, اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے خلاف استعمال کرنی چاہیے؟ یہ جوانی تو اللہ نے دی, اور آپ اللہ کے حکم توڑنے میں یہ طاقت استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے کہا بے حیائی سے بچنا, تم کہتے ہیں ہم بچ نہیں سکتے. اللہ نے کہا سچ بولنا, آپ کہتے ہیں ہم جھوٹ بولیں گے. اللہ کہتے ہیں حلال کھاؤ, آپ کہتے ہیں حرام کھائیں گے. تو اللہ کی دی ہوئی طاقت تو اللہ کے خلاف استعمال کر. اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی کہ جس نے طاقت دی ہے اسی کے خلاف آپ طاقت استعمال کر لیں. اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی کہ جس نے آپ کو زندگی دی, جس نے آپ کے جسم کو طاقت بخشی, اب جسم کو طاقت مل گئی تو جسم کی طاقت اللہ کے حکم توڑنے میں آپ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, انسان گناہ کرتا ہے وہ پھر بھی مہلت دیتا ہے, فوراً نہیں عذاب نازل کرتا. آج اس نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے. بعض محدثین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے آؤں گا, لوگوں کو گمراہ کروں گا, جب تک ان کے جسم میں جان ہے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, جب تک انہیں موت نہیں آ جاتی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا جا تو موت تک انہیں گمراہ کرتا رہے گا, میں بھی ان کی موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. یہ کسی وقت بھی آ جائیں میں انہیں مایوس نہیں کروں گا, میری رحمت ان کا استقبال کرے گی. اور حدیث مبارکہ ہے بندہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھائے اللہ کی رحمت 10 قدم اس کی طرف بڑھے. ایسے سخی سے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ایسا سخی جو کہتا ہے میری طرف ایک قدم آؤ میری رحمت 10 قدم بڑھے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توبہ پچھلے سارے گناہوں کو بخشوا دے. میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 20 سال کا, کوئی 25 سال کا, کوئی 40 سال کا, کوئی 50 سال کا. اور اگر ہم پچھلی زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو کئی گناہ, کئی غلطیاں ہمیں زندگی میں نظر آتی ہیں. آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آج جب ہم قاسم صاحب کے گھر سے اٹھ کے جائیں تو اس طرح ہوں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, اور نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہ ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج جب میں اس محفل سے اٹھ کے جاؤں تو اس طرح ہو کے جاؤں کہ میرے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہ ہو, تو آئیں سچی توبہ کریں. حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے سچی توبہ کر لی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ
ماشاءاللہ مجھے اکثریت دوستوں کی نظر آ رہی ہے جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں، دینی ذوق رکھنے والے ہیں، لیکن عامت الناس کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی گناہوں کے راستے پہ چل رہا ہو تو آئیں آج یو ٹرن لے لیں، آئیں اس شاہراہ کو چھوڑ کے اپنا راستہ بدل لیں، نیکیوں کے راستے کی طرف آ جائیں۔ توبہ کا معنی بدلنا ہی ہے، پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ کس مقام پر لوٹنا؟ آپ گناہ کو چھوڑ کے اللہ کے دربار کی طرف لوٹ آئے، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر کے آپ کو اس مقام پر لے آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اس سے زیادہ میں توبہ کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا۔ جو توبہ کر گیا وہ تر گیا۔ شیطان نے اللہ کا حکم توڑا، آج تک اس نے توبہ کی نہیں۔ جو گناہ کرے اور توبہ کی طرف نہ آئے وہ شیطان کا مرید ہو گیا، اس کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے، کیونکہ شیطان کو کبھی توبہ کا خیال نہیں آیا، شیطان نے توبہ نہیں کی۔ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس پہ اصرار نہیں کرتا، وہ لوٹ آتا ہے اللہ کے دربار کی طرف، وہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ گناہ کی تلافی کرتا ہے، جو غلطی ہوئی اس کی تلافی کر لیتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو توبہ نہیں کرتا۔ شیطان نے توبہ نہیں کی، اس نے گناہ کیا تو اکڑ گیا، گناہ پہ قائم رہا۔ اب جس کے دل کی یہ حالت ہو کہ وہ گناہ پہ اکڑ جائے، گویا اس کے دل پہ شیطانیت کا رنگ غالب آ گیا۔ اور مومن وہ ہے جو توبہ، جو گناہ پہ اکڑتا نہیں، اصرار نہیں کرتا، بلکہ توبہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کے دربار کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، توبہ کوئی بھی کرے، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جوان کی توبہ اور بوڑھے کی توبہ میں ایک فرق ہے۔ جوان توبہ کرے، بوڑھا آدمی توبہ کرے تو صرف وہ بوڑھا ہی بخشا جاتا ہے، لیکن اگر جوان آدمی توبہ کرے تو اس کی بستی سے 40 دن تک اس کی بستی کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب اہل قبور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا سبب ہے آج عذاب اٹھا لیا گیا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے سچی توبہ کی ہے، اس کی برکت سے 40 دن تک اللہ نے قبروں سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ پھر 40 دن تک وہ اہل قبور یہ دعائی کرتے رہتے ہیں، یا اللہ فلاں کے بیٹے کی جوانی میں برکت عطا فرما۔ جوان آدمی توبہ کرے تو 40 دن تک اس کی بستی کے قبرستان سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، احب التوبۃ الی اللہ توبۃ الشاب، جو جوان کی توبہ ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن جب لوگ خورشید قیامت کی تمازت میں چل رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ جو سایہ پانے والے، اللہ کے عرش کے نیچے رہنے والے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک قسم ان جوانوں کی ہے جن کی جوانی اللہ کی محبت میں گزری ہے، اللہ کے خوف میں گزری ہے، جو پروان چڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں۔ اس لیے جوانی سے دھوکہ نہ کھا جائیں کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ طاقتیں اس طرح حاصل رہیں گی، یہ جوانی تھوڑی دیر کے لیے ہے، پھر یہ جوانی گزر جائے گی۔ آئیں کچھ ایسا عمل کر لیں کہ جوانی گزر جائے، بڑھاپا آئے تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ بڑھاپے میں آپ خوش ہوں کہ جوانی آپ نے اچھے کاموں میں گزاری۔ جوانی حضرت داتا صاحب نے بھی گزاری ہے، جوانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی گزاری ہے، جوانی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے بھی گزاری ہے، جوانی حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری نے بھی گزاری ہے۔ ہم سب کی نسبت ان بزرگوں کے ساتھ ہے، پر ان کی جوانیاں پاکیزہ جوانیاں تھیں، ان کی جوانیاں ایسی کہ فرشتے ان کی عبادت اور ریاضت پہ رشک کیا کرتے تھے۔ آئیں جوانی کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ گزاریں، جوانی کو
ان اسلاف کے نقش قدم پر چل کے گزاریں کہ جوانی سے آخرت کا خزانہ اکٹھا کر لیں، اس جوانی سے بڑھاپے کے لیے کوئی خزانہ اکٹھا کر لیں، ایسے اعمال کر. بعض لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لوں گا اور میں نیکیاں کر لوں گا. بڑھاپے میں تو دماغ بھی کام نہیں کرے گا، یاداشت، حفظ، ساری جسم کی طاقتیں گھٹ جاتی ہیں. اس وقت کیا خاک عبادت کریں؟ جوانی میں طاقت ہے، جسم کی ساری توانائیاں عروج پہ ہیں. اس دور میں اگر آپ اپنے آپ کو عبادت کا خوب کر لیں گے، عادی کر لیں گے، تو بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ پھر اس جوانی کے عمل کی برکتوں سے بڑھاپے کو بھی خوبصورت بنا دے گا. جبریل امین حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں صحابی کو میرا سلام عرض کر. حضور نے فرمایا تو کیوں اسے سلام کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے جوانی میں سچی توبہ کی ہے، اور جو جوانی میں سچی توبہ کرتا ہے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں. وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے. میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مجھے مادیت مل گئی، دولت مل گئی تو میرا نفس مطمئن ہو جائے گا، تو وہ آدمی بہت بڑے دھوکے میں ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دولت مل گئی تو میری سب سے بڑی ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. دنیا ملنے سے آپ کا نفس مطمئن نہیں ہو سکتا، آپ کا باطن مطمئن نہیں ہو سکتا. اندر اسی وقت مطمئن ہوگا جب روحانیت ملے گی. اور روحانیت ہے تو صرف اسلام میں ہے، روحانیت ہے تو صرف نسبت رسول میں ہے، روحانیت ہے تو صرف اولیاء کاملین کی سچی اتباع کرنے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی پہچان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فکر آخرت نصیب فرمائے. دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہم آ گئے اور کتنی جان جوکھوں میں ڈالی، کتنی محنت کر رہے ہیں. اگر آخرت کمانے کے لیے آپ کو کہا جائے ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جائیں تو کتنے لوگ ہیں جو آخرت کمانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تک جائیں گے، اپنے وطن کو چھوڑیں گے یا جان جوکھوں میں ڈالیں گے. جتنی محنت ہم دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں اس سے آدھی محنت بھی آخرت کے لیے کریں تو اللہ آپ کو ولایت عطا فرما. بعض لوگ کہتے ہیں میں دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا لے کے چل رہا ہوں. یہ بھی ایک نفس کا دھوکہ ہے. بندہ کہتا ہے میں دین اور دنیا دونوں اکٹھی لے کے چل رہا ہوں. اس لیے حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سر العزیز نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ یہ مقام ان لوگوں کا ہے جو ریاضت و مجاہدہ سے پختہ کار ہو چکے ہیں، اور جو مبتدی ہیں انہیں چاہیے وہ صرف آخرت کی نیت کریں. وہ یہ نہ کہ میں دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، اس لیے کہ وہ مبتدی ہیں، وہ ابتدا میں ہیں. اگر وہ دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چلے تو دنیا غالب آ جائے گی، آخرت کا جذبہ پھر گھٹ جائے گا. جو نئے نئے ہیں جن کے دل ابھی پختہ نہیں ہوئے انہیں چاہیے وہ صرف آخرت کا ارادہ کرے. جہاں آخرت کا نفع ہے وہاں جائیں، جہاں آخرت کا نقصان ہے وہاں نہ جائیں. جب آخرت میں آپ کا دل پختہ ہو جائے گا، فکر آخرت پختہ ہو جائے گی، پھر بے شک آپ دنیا بھی کمائیں، پھر دنیا کی مصروفیات آپ کو نقصان نہیں دیں گی. لیکن پہلے آخرت کی فکر تو پختہ کر لیں. آخرت کی فکر پختہ نہیں ہوتی اور ہم دنیا کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. دنیا چونکہ فوراً ملتی ہے اس لیے اس کا رنگ غالب آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ.